السلام علیکم یا علی مدد. اس وقت میں جعفریہ میں ہوں اور جعفریہ کی زیارتیں کرنے آیا ہوں. اور یہ جعفریہ سے باہر ایک صنعتی زون میں ایک امام زادے ہیں, ان کی زیارت کو آیا ہوں. آپ کو یہاں سنگل ویو دکھاؤں گا میں تاکہ آپ دیکھیں اس کو براڈ ویو میں. ڈبل ویڈیو آگے جا کے دیکھیں گے ہم. قبرستان ہے, بڑھتے ہیں اپنی منزل کی طرف. سب سے پہلے یہ اٹریکشن ہے, دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. یہاں پہ بھی قبریں ہیں اور کافی پرانی قبریں ہیں. یہ دو قبریں ہیں یہاں پر اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فارسی میں کندہ ہے, تاریخ وفات اور عفران جنت شاہ, جو میں سمجھ میں آیا مجھے. اور یہ 1357 یعنی کہ 1357 ہجری میں جو ہے یہ بنایا گیا. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 90 سال پہلے کی بات ہے یہ یہاں پہ مدفون ہوئے. اور ان کے شاید یہ کوئی حکمران بھی ہو سکتے ہیں اس وقت کے, اور کوئی خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے امام زادے کے پاس میں آیا تھا, ان کی شاگردی میں جو رہے تو امام زادے ہمیشہ ولی اور قلندروں کو آگے کے لیے تیار کرتے تھے. امام زاد کا سسٹم جب پردہ ہوا, یعنی کہ امام مہدی کے پردے ہونے کے بعد جو ہے ولی اور قلندروں کا سسٹم آیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں امام زادے کے پاس ہی جو ہے ایک قلندر بھی دفن ہے, جو یہاں کے علاقوں کے لوگوں جو ہے ان کی جو ہے حاجت اور ہر چیز کا پورا کرتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ چھوٹا سا بنایا گیا ہے. یہ جو ہے 1300 سال تک رہے اور انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ جو ہے ان کی خدمت کی. آج روزہ جو قائم ہے, آج روزہ ہمارے سامنے ہے, وہ انہی کی بدولت ہے. یہ قلندر تھے اور یہ یہاں پہ ہر چیز کے لیے اپنی زندگی بھر ہر چیز چھوڑ کے گئے تھے. جب کوئی امام جو ہے وہ کسی قلندر کو مخصوص کر دیتے ہیں, جیسے لال شہباز جو ہے وہ ملبن سے آئے اور انہوں نے جو ہے 7 میں آ کے کام کیا, اسی طریقے سے یہ قلندر جو ہے وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے امام زادے کی روزی کی ہر چیز کی حفاظت کی, اور جو ان کو علم ملا گیا وہ انہوں نے دیا. آج میں جو ہے ان کے لیے فاتحہ کرنے والا ہوں, اور فاتحہ کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قلندر اور ولی وہ ہیں جو آج امام زادوں کے جو ہے جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیاں دے کے. آگے بڑھتے ہیں. امام زادہ طاہر کی ولدیت دیکھتے ہیں. ایک سائن بورڈ نظر آئے جو ان کے بارے میں شاید ہے, ہم اس کو دیکھیں گے. آپ کو باہر سے جو ہے وہ زیارت کا دکھا رہا ہوں میں. اور ادارہ اوقاف کے ہے اور شہرستان کم میں یہ پڑتا ہے. جعفریہ سے تھوڑا سا باہر کا علاقہ ہے, رساند علاقے کا نام ہے.
پہلے تھوڑا سا اور باہر سے جائزہ لیں کہ اور کیا ہے اس سائڈ پر. یہاں پہ بھی قبرستان ہے اور واش روم ایریا بھی بنا ہوا ہے, اور یہ سائڈ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. السلام علیکم, خوش آمدید. یہ شجرہ ہے امام زادہ طاہر کا, جو امام جعفر صادق کی آل میں سے ہیں, یعنی کہ امام جعفر صادق کے پوتوں میں سے ہیں, یعنی کہ امام جعفر صادق, پھر محمد الدیباج ابو جعفر, زندگی نامہ ہے, پھر علی الحارث, اور پھر الحسین, اور پھر امام زادہ سید طاہر, یعنی کہ سید طاہر کے والد کا نام جو تھا وہ الحسین الطواف تھا ان کے والد کا نام, اور ان کے بھائی بھی ہیں ابو الحسن ابو قاسم, اور آگے ان کے بیٹے, اور پھر احمد ابو طاہر ہے, اور پھر علی باقم, اور پھر جعفر ابو عبداللہ, اور پھر محمد ابو جعفر الجور. و یہ سید جلیل القدر عظیم الشان, سید جلیل القدر عظیم الشان بزرگوار نخستین شخصی این خاندان بود که به قم مهاجرت کرد. سید حسین طواف که حسن ابن محمد حسین قمی درباره ایشان می نویسد, در قم وطن ساخت و مقام کرد و به قم از فرزندان ابو محمد علی عبدالله محسن و طاهر ابن جعفر به وجود آمدند, پدر ایشون. بنابراین میلاد امام زاده طاهر در قم و پدر او مهاجرت شهر ری به شمار می آید. امامزاده سید طاهر عموی امامزاده سید محمد عزیز که در نهروان به قدر رسیده که معروف به سید سربخشه. و مادر وی فاطمه دختر قاسم ابن احمد عریضی که در بلوار امین با شاه احمد قاسم دفن هستن, یعنی شاه احمد قاسم دایی ایشون هسته, مادرشون هم فاطمه هست, خیابان شهید معلم رفتن. خب قم همونجا بی بی احمد قاسم دایی ایشون, فاطمه مادر ایشون. ادامه‌شو بخون, خود ضبط کنه. سادات حسینی جعفری در اواخر قرن سوم هجری به قم و قزوین مهاجرت نمودند. منشأ آثار برکاتی در این دیار بودند. سید طاهر در علاوه بر برادر سید طاهر در ری به شهادت رسیده. برادرزاده‌اش در قزوین به شهادت رسیدن. سید طاهر برادری دارد به نام محسن در روستای قواد بزن دفن است. قواد بزن کج مجاور قم. همین زندگی نامه ایشون بود. مهربانی, شکر. زنده باش. تو آغا نے جو ہے فارسی میں ہمیں بتایا, اس کو جو میں سمجھ سکا تو وہ میں آپ کے گوشے نشین کرتا ہوں, اور فارسی میں کافی کچھ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بیسیکلی یہ شاہ عبدالعظیم اگر آپ جائیں رے میں تو وہاں ایک امام زادہ جو ہے وہ ابو طاہر کے نام سے بھی وہاں ایک تربت ملے گی, وہ ان کے بھائی ہیں, اور ان کی مدر جو ہے وہ بی بی معصومہ کم کے پہلو میں وہاں ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے, اور ان کی جو والدہ ہے بتایا جاتا ہے ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا, جو بیٹی تھی قاسم بن احمد بن علی العرضی کی والدہ تھی, جن کا مزار بھی جو ہے وہ آپ کو ایران میں ہی ملے گا. اور
با نیروی خودش باشه. چیزی که به نیروی خود از سوء استفاده به جای خودش باید ارزش باشه که هم باید با نیروی فکری باشه، هم مدیریت، هم کار. در کل سلام ہے ان اہل بیت پر جو بلاتے ہیں ہمیں اور ہم ویڈیو بنا پاتے ہیں، ہماری بہت مختلف طریقوں سے مدد بھی کرتے ہیں اور جو مشکلات ہوتی ہیں انہیں حل بھی کرتے ہیں اور اپنی زیارت تک بلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں، یا جرنی آف فیتھ کی ٹیم خوش نصیب ہے، میں اور عاصم ملنگ اور میری فیملی، کہ وہ زیارتیں جہاں پہ پاکستانی نہیں آتے، دوسری دنیا کے لوگ بھی بہت کم آتے ہیں، مقامی لوگ ہی صرف زیارت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز سے ہم جو ہے آشنا ہو رہے ہیں اور اس زیارت کی طرف بڑھتے ہیں جو زیارتیں نہ آپ نے سنی ہوتی ہیں اور نہ ہی آپ نے دیکھی ہوتی ہیں. آئیں زیارت کریں. کون اینگل سے زیارت کرتے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور شاید اتنا سن بھی نہ سکیں، اور مختصر سی تاریخ ان کی کچھ میں نے ویڈیو میں بتائی، اور ابھی مزید میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ یہاں اپنی ابدی زندگی انہوں نے جی، اور کیونکہ یہ بعد میں آئے تھے یہاں پر، اور ان کا سلسلہ کافی رہا اور کافی ایج میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی اس دنیا فانی کو چھوڑا اور اپنے آپ کو ضم کیا اس دنیا میں جہاں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے ہیں. یہ وہ امام زادے ہیں جو امام جعفر صادق کے پوتوں میں سے ہیں، اور ان کے والد گرامی کا نام حسین طواف ہے، اور ان کے ایک بھائی جو جیسے پہلے ہم نے بتایا، آگا نے ٹرانسلیٹ کیا، ان کے بھائی رے میں جو ہے وہ موجود ہیں، وہاں پہ بھی تربت ہے. اور ایک تعلق جو ہے وہ سربخش میں ہم نے ایک زیارت کی تھی، ابھی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ان کا بھی یہاں تعلق بنتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مدر تھیں، یعنی کہ ان کے فادر کی وائف،
فاطمہ جو ابوالقاسم بن احمد کی بیٹی تھی، ان کا بھی ہم نے تربت ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے زیارت کی، ان کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے نکلے مختلف قافلوں میں اور یہاں پہنچے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ جعفریہ سے تھوڑا سا باہر کا علاقہ ہے اور یہ حدود کمی کی آتا ہے، اور یہاں پر یہ انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ جو تھیں وہ بی بی معصومہ کم کی طرف چلی گئیں اور وہاں کی انہوں نے مجاوری شروع کی اور وہیں رہنے لگیں اور وہیں اپنی زندگی کو تمام بھی کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام کرتی انہوں نے جو ہے وہ خواتین کی تربیت کی، بچیوں کی تربیت کی، انہیں وہ اس نے اخلاق اور علم دیا، وہاں دینا شروع کیا جو اس وقت اس علاقے میں لوگوں کے لیے ضروری تھا، کیونکہ لوگ جو تھے جس علاقے میں کم ہے، بیسیکلی کم کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلو۔ کم بھی ایک شہر تھا جو موجودہ کم ہے، اس سے تھوڑا سا باہر آپ جائیں، مسجد جمکران کی بیک سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہ ایک پورا علاقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بہت قدیمی علاقہ ہے۔ اس میں سے کچھ علاقہ ابھی بھی نمودار ہے اور کچھ جو ہے وہ زیر زمین دھس چکا ہے، وہاں پہ بھی شیڈ لگا ہے، جس کو میں اگر آپ کو زیارت کا نام دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں۔ امام زادہ جعفر غریب جو امام جعفر صادق کے ہی اولاد میں سے ہیں، وہ وہاں مدفون ہیں، وہ بھی پوتے ہیں۔ تو یہ اس علاقے میں وہ بیسیکلی کم تھا جہاں پہ بہت آمد و رفت اور بادشاہوں کا یا اس وقت کے حکمرانوں کا جو ہے انفلوئنس وہاں زیادہ رہتا تھا۔ جس جگہ پہ بی بی مدفون ہے وہ ذرا شہر سے باہر تھے علاقہ، تو یہ ان کی والدہ جو ہے وہ اس طرف گئیں اور وہاں پر خدمت کرتے کرتے جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہیں بی بی کے یہ حرم میں ہی کہیں ان کی والدہ کی بھی جو ہے قبر موجود ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سارے شہزادے یا شہزادیاں جیسے جیسے نکلے، کیونکہ یہ ایک بار نہیں سارے نکلے، یہ وقفاً نکلتے گئے۔ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو کچھ اس طرح ہے کہ بی بی معصومہ کم، جیسے میں نے ساوا کی ویڈیوز میں بتایا کہ وہ کس طرح بچھڑی اور کس طرح اٹیک ہوا، اسی طرح جب امام رضا نے اپنے بھائی ابراہیم کو بھی لیٹر لکھا اور انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا تقریباً 1200 یا 12,000 لوگوں کا، اور اس وقت جو قافلہ نکلا اہل بیت کا اس میں ان کے چاہنے والے بھی موجود تھے اور بھی خدمتگار بھی تھے، غلام بھی تھے اور بہت سارے تھے، جہاں پہ بیویاں اور شہزادے اور امامزادے موجود تھے۔ یہ سب نکلے اور جب وہ قافلہ مختلف علاقوں میں آتا گیا اور جہاں جہاں اس کو ریزسٹنس ہوئی، وہ قافلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بکھرتا گیا۔ اسی قافلے میں آگے چلتے چلتے امامزادگان جو ہے وہ ایک درخت کی شاخوں کی طرح جو ہے وہ پورے ایران میں پھیلنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ایک امامزادہ کہیں پر شہید ہو جاتا تھا یا اس کا نام ہو جاتا تھا اور لوگ جو ہے وہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے، جو پہلے جو انہوں نے ورکنگ کیا ہوا تھا، تو بعد والوں کے لیے آسانی ہو جاتی تھی اور بعد والے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس علاقے میں جو بھی خط و کتابت ہوتی تھی اس کے حساب سے وہ چلتے تھے اور وہاں پر مقیم ہوتے تھے۔ پھر وہی تدریس قرآن اور پڑھایا جاتا تھا، تفسیر پڑھائی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، قرآن حدیث فقہ، اور اس کے علاوہ اس نے تربیت کی جاتی تھی، وہ علم بانٹا جاتا تھا جو اس دنیا کے لیے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ مولا علی کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا علم کیا ہے تو کہا گیا جتنا پتہ ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو میری بھی کوشش ہوتی ہے جتنا مجھے پتہ ہے اس پہ عمل کروں۔ تو یہاں پہ اہل بیت نے کیا کیا، لوگوں کی تربیت کی، اور جو لوگوں میں اس وقت کی خامیاں اور جو چیزیں موجود تھیں ایسی کہ جو انسانیت کے لیے صحیح نہیں تھی، ان کی تربیت کرتے کرتے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے گئے۔ یہ سلسلہ کئی سو سال جو ہے وہ جاری رہا، حتیٰ کہ امام مہدی بھی جو ہے وہ غیبیت کی حالت میں چلے گئے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا، کیونکہ یہ امام جعفر صادق کی چوتھی نسل میں سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جب امام رضا علیہ السلام کا دور آیا اور وہ یہاں پر آئے تو یہ بھی اسی قافلے میں آگے پیچھے ہی کہیں ہوں گے، اور یہاں پہ یہ اب موجود ہے اور لوگ دور دراز سے ان کے یہاں پر آتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔
یہاں پہ درود بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شکرانے کے یہاں حاجت کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں اور جملہ حاجات بھی یہاں پر پوری ہوتی ہیں۔ شہزادہ طاہر یعنی کہ امام زادہ طاہر کے بھائی ایک رے میں بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک جو ہے وہ سربخش میں بھی ہیں۔ تو یہ وہ جگہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے ہم جب ساوا اور جعفریہ کی طرف نکلے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پر بہت سارے امام زادگان موجود ہیں جن کے ریلیٹیوز ہم پہلے زیارت کر چکے ہیں، اب ان کو کر رہے ہیں اور ان کے بعد والے اور ان سے پہلے والوں کو بھی جو ہے ہم زیارت کریں گے تو ہمارے پاس ایک پوری ایگزیکٹ پکچر آنے لگ جائے گی کہ ایکچولی اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا اور کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور کن لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ یہاں تک کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا، اگر میری انفارمیشن کم ہے تو میری اصلاح کریے گا تاکہ میں بھی اپنے چاہنے والوں کو بتا سکوں۔ انٹل نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، نئی معلومات کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔